یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے چند اہم مسائل ملاحظہ ہوں۔ قربانی کے لیے جب جانور ہم لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس جانور کی کتنی عمر ہو اور کتنی عمر ہونے پر اس جانور کی قربانی درست ہے۔ یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر چھوٹے جانور، کم سن جانوروں کی قربانی نادرست ہے اور ناجائز ہے۔ چنانچہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی اونٹ کی قربانی کر رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اونٹ اتنی عمر کا دیکھیں کہ اس کے 5 سال ہو چکے ہوں، اس کے 5 سال مکمل ہو جانا یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بیل ہے، بھینس ہے، یا اس طریقے کے کوئی دوسرے جانور ہوں تو ان جانوروں کی عمر 2 سال ہو، 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بکرا اور بکری، ان کی عمر 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مینڈھا، مینڈھی کی قربانی کرنا چاہتے ہوں تو اس بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مینڈھا، مینڈھی 6 مہینے، 7 مہینے کا ہو، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ 1 سال کا ہے تو پھر جائز ہے۔ لیکن اگر مینڈھا، مینڈھی 6 مہینے کا ہی ہو اور لگتا بھی ایسے ہی ہے کہ وہ 6 مہینے کا ہے تو پھر ایسے جو ہے دبلے اور کم عمر مینڈھا، مینڈھی کی بھی قربانی جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ 1 سال کے نہ ہو جائیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جانور میں جو حصہ لیتے ہیں، مثال کے طور پر بیل ہے، بھینس ہے، اس میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، تو تمام حصہ لینے والوں کی نیت یہ ہو کہ ہم جو ہے اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں اور عبادت کی نیت ہو۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ قریشیوں کے پاس جو ہے اپنا حصہ لیتے ہیں۔ اگر کوئی قریشی اور قصاب جو ہے یہ سوچے کہ میں 6 حصے لے لوں گا اور 7واں حصہ میں اس کا گوشت لے کر بیچ لوں گا، تو یاد رکھیں اگر قریشی اس طریقے کی نیت کر رہا ہے یا پھر کوئی اور دوسرا کر رہا ہے تو پھر اس کی قربانی کسی کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لہذا کسی بڑے جانور میں جو 7 لوگ حصہ لیتے ہیں تو 7 لوگوں کی نیت یہ ہو کہ ہم عبادت کی نیت کرتے ہیں اور اللہ کے حکم پر اس جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ ہاں البتہ اس میں قربانی کے حصوں میں عقیقے کے طور پر حصہ لے سکتے ہیں، ولیمے کے طور پر حصہ لے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ سنت ہے اور سنت عبادت ہے۔ اس بات کو بھی بہت اچھی طریقے سے سوچ لیں۔ اس کے لیے ایک اہم طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی قریشی کے پاس حصہ لے رہے ہوں تو آپ جو ہے پوچھ لیں کہ ہمارے حصے دار اور کون کون ہیں، اور اگر یہ کہے کہ یہ فلاں 6 حصے دار ہیں اور 7واں حصہ میرا ہے تو قریشی کو بھی پوچھ لے کیا تم بھی قربانی کر رہے ہو یا دوسرے دن پھر صبح بیچ لو گے۔ اگر اس کے بیچنے کی نیت ہے تو پھر جو ہے کسی کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کو بھی اچھی طریقے سے آپ جو ہے ذہن نشین کر لیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جانور
جانور کو جو سینگ ہوتے ہیں، اگر کسی کو پیدائش شروع سے ہی سینگ نہیں ہے، یا پھر سینگ تو تھے مگر ٹوٹ گئے، سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے کچھ، تو اس کی قربانی بالکل درست ہے۔ لیکن اگر سینگ بالکل جڑ سے نکل گئے ہوں تو پھر اتنا جو ہے داغ والا اور اتنا عیب والا جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہوگا۔ لہذا چاہے وہ سینگ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دم کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی اور عضو کا مسئلہ ہو، یا یہ کوشش پوری کرنی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ہم صحت مند جانور قربان کریں۔ کوئی بیمار اور داغ والا اور عیب والا، لنگڑا، للا، اندھا یا پھر بوڑھا، اس طریقے کا جانور جو ہے اللہ کے راستے میں قربان نہ کریں۔ جس قدر جو ہے طاقتور اور صحت مند جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے گا اور اس کی صحیح نیت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اسی کے برابر ہم کو ثواب نصیب فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔